Adım Osman. Ben bu cihana عثمان غازی کی نئے سیزن کی پہلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں اور یوٹیوب پر ہر دفعہ وہ سرچ کرتے ہیں، تو آپ صحیح ویڈیو کیوں پر آئے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں اب تک کی جو مستند معلومات ملی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ قرلوش عثمان کے سیزن 4 کے منتظر شائقین کے لیے انتہائی زیادہ مستفید ہونے جا رہی ہے۔ لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل نہیں سبسکرائب کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ قرلوش عثمان کے سیزن 4 کے اندر محمد بزدار صاحب کی طرف سے جو لیٹسٹ رپورٹس وغیرہ آئی ہیں ان کے متعلق اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں تو 4 اکتوبر کو ٹریلر ریلیز ہونے والا ہے اور 10 اکتوبر کو پہلا بولم سیزن 4 کا یعنی 99 بولم قرلوش عثمان کا ریلیز کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر مختلف چینجز وغیرہ ہوئی ہیں جو پہلے ہم آپ کو معلومات دے چکے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ٹھوس معلومات ہم آپ کو دینے والے ہیں، جو کہ دراصل یہ ہے کہ عثمان صاحب سیزن 4 میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک بہترین ریاست کا قیام کر کے اس کے اندر رہ رہے ہوں گے۔ عثمان صاحب کے خلاف بازنطینی سلطنت ایک بڑی سلطنت ہوگی جو کہ عثمان صاحب کے لیے خطرے کی نشانی بن کر ان کی سر کے اوپر اڑ رہی ہوگی۔ یہاں اسی دوران ان کی دوسری جانب منگول ہوں گے جو کہ اب سونے کے لیے کام کر رہے تھے، اور بالکل جس طریقے سے سیزن 3 میں ہم نے کیٹالونس کو دیکھا کہ وہ سونے کے لیے کس حد تک گر گئے تھے، بالکل اسی طرح منگول اب سیزن 4 کے اندر ٹوٹے ہوئے ہوں گے، یہ بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کا اپنا کوئی سردار نہیں ہوگا، کوئی رہنما نہیں ہوگا۔ تخت کی جنگ سے منگولوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور یہ بات ترکوں کو انتہائی زیادہ فائدہ پہنچائے گی، اور اسی فائدے کی بدولت وہ اپنی ایک آزاد اور خود مختار ریاست کو کھڑا کر پائیں گے۔ اس ریاست کو پوری طرح سے بنانے کے بعد عثمان غازی بازنطینیوں کی سرحد کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کریں گے۔ سیزن 4 کی پہلی ایپیسوڈ میں یہی دکھایا جائے گا کہ عثمان صاحب کے خلاف بازنطینیوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے اور وہ عثمان صاحب کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لشکر کس نے بھیجا؟ اس لشکر کے اندر کون کون تھا؟ اور عثمان صاحب اس لشکر کا سامنا بذات خود کیوں کر رہے تھے، حالانکہ وہ اب سلطان ہیں؟ وہ اپنے سپاہیوں یا کمانڈران کو بھی تو بھیج سکتے تھے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ سیزن 4 کے اندر عثمان صاحب کو اس طریقے سے پیش کیا جائے گا کہ عثمان صاحب نے اپنی ریاست کو قیام کیے ہوئے کافی عرصہ گزار لیا ہے۔ اب عثمان صاحب کسی سے نہیں ڈرتے، جو کہ پہلے بھی عثمان صاحب نہیں ڈرتے تھے۔ عثمان صاحب اب منگولوں کی طرح ہی بازنطینیوں کو بھی ٹریٹ کرنے لگیں گے۔ یعنی اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عثمان صاحب کا رعب و دبدبہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہوگا، اور عثمان صاحب بازنطینیوں کو اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھیں گے، جس کی وجہ سے بازنطینی انتہائی زیادہ غصے میں آ چکے ہوں گے۔ عثمان کی بار بار بغاوتوں کی وجہ سے اور عثمان کی حکمت عملی کی وجہ سے بازنطینی عثمان کی طرف سے پوری طرح سے بدظن ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ عثمان کے خلاف کھڑا ہونے کا خطرہ مول لیں گے، اور یہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، یہ ان کے لیے ایک عام سی بات تھی، کیونکہ وہ لوگ سرحد کے ایک سردار کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے جو کہ چند دن پہلے ایک قبیلے کا مالک تھا اور جسے چرواہا کہہ کر بازنطینیوں کی سرزمین کے اندر ہر کوئی بلاتا تھا۔ یعنی عثمان کا کوئی ڈر نہیں تھا، اس عثمان کی کوئی عزت نہیں تھی بازنطینیوں کی حدود کے اندر، اسی لیے انہیں کوئی زیادہ خطرہ نظر نہیں آیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام کافی آسانی سے ہو جائے گا۔ مگر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان، جو کہ اپنی دیانتداری، اپنی بہادری اور اپنے انصاف کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جو کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنانا جانتا ہے، جس کی نظر منگول سلطنت ہو چکی ہے اور وہ اب ٹوٹ بھی چکی ہے، تو اس عثمان کے ساتھ وہ کیسے پالا ڈال سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال انہوں نے پھر بھی عثمان کے خلاف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں شہنشاہ اندرونیکوس، جو کہ بازنطینی سلطنت کا ایک شہنشاہ تھا، اور اس کے نیچے تمام گورنرز وغیرہ تھے، اس کے نیچے تمام کمانڈران وغیرہ بھی تھے۔ اس نے عثمان کے خلاف اپنے بہترین کمانڈران کا چناؤ کیا، جو کہ ایک جنگ کے اندر عثمان کو شکست دیں گے۔ یہ جنگ بذات خود وہ لڑ نہیں رہا تھا،
क्योंकि उसके सामने उस्मान एक छोटा सरदार है और वो अब एक बड़ा सुल्तान है जो कि उस्मान के सिपाहियों के खिलाफ या उस्मान के खिलाफ अपनी फौज भेजकर उसका काम बआसानी ख़त्म कर सकता है, उसे मसल सकता है। मगर उस्मान यहाँ अपनी ईमान के जज्बे से सरशार अपने चंद सिपाहियों का हुजूम लेकर उसकी जंग लड़ने के लिए आ चुका था। यहाँ उस्मान के चंद सिपाही तो नहीं थे, तकरीबन 10,000 का लश्कर उस्मान के साहब के पास भी था, लेकिन उनके पास 12,000 काबिल बाज़ंतीनी सिपाही और कमांडरान थे जो कि दर हकीकत उस्मान के लश्कर की तह से तह मिटाने के लिए भेजे गए थे। इसीलिए शहंशाह आंद्रोनिकोस ने एक इंतखाब करना था जो कि उसके लिए इंतहाई ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा था, और इसी इंतखाब ने उसके ओहदे को ज़वाल पजीर कर दिया था जो कि बाज़ंतीनी सल्तनत में उसके लिए एक शर्मनाक या शर्मिंदा ताबीर एक तरीके से सोच साबित हुई थी। वो क्या स्टेप था, ये क्या इंतखाब था, आपको बताते हैं। यहाँ शहंशाह ने अपने बेटे शहजादा माइकल को रहनुमाई दे दी थी और उसकी कमान के अंदर तमाम कमांडरान को भेज दिया था। उसके बतौर उसका बेटा काफ़ी महारत याफ्ता था, और ये बात तारीख में कन्फर्म भी नहीं है कि शहजादा माइकल आया कि उसका हकीकी बेटा था या हकीकत बेटा था भी या नहीं, यानी कोई कमांडर भी हो सकते हैं और उसे बेटा बनाकर भेजा जा सकता है ताकि रोब व दबदबा मजीद ज़्यादा बरकरार रखा जाए। लेकिन मुख्तलिफ कमांडरान को, मुख्तलिफ सिपाहियों को उस्मान साहब के खिलाफ लड़ने के लिए उसने निकाल दिया था। जब ये लोग अपने घरों से निकले और बाफियूज के मकाम के ऊपर जमा हुए तो उस्मान के पास 10,000 सिपाही थे और इनके पास 12,000 काबिल तरीन कमांडरान थे और सिपाही थे। इन लोगों ने बहुत बेहतरीन मार्का किया। इस मार्के के बारे में मौरखीन लिखते हैं कि ये मार्का इंतहाई ज़्यादा सख्त था, लेकिन इसके अंदर उस्मान को कुछ ज़्यादा काविश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि उस्मान ने यहाँ मंगोलों का तर्ज हमला अपना लिया था और इस तौर तरीके पर उस्मान को काफ़ी ज़्यादा आसानी मिल गई थी। और सीज़न 4 की पहली एपिसोड में यही बात आपके सामने यकजां हो जाएगी कि उस्मान यकसू तौर पर मुख्तलिफ जंगों के अंदर, मुख्तलिफ लड़ाइयों के अंदर और तहबते वो जब किसी को भी अपने हू बहू फेस करता था तो मंगोलों की तर्ज तरीके से शिकस्त देने को ज़्यादा मकबूल और ग्रां समझता था, और इसी वजह से उस्मान ने उनके साथ भी यही हिकमत अमली अपनाई। इस हिकमत अमली के अंदर यह था कि उस्मान अपने थोड़े से सिपाहियों को उनके सामने भेजता था और जब वो उस्मान के खिलाफ आ जाते थे तो चारों तरफ से उस्मानी लश्कर उन्हें घेर लेता था। दरमियान में बस बाज़ंतीनियों के कमांडरान और सिपाही रह जाते थे। फिर वो लोग ना तो यहाँ से भाग सकते थे और अगर जब भागने वाला होता था तो वो भागेगा ही अपनी जान बचाएगा, ये उसके लिए सबसे बड़ा टास्क होता था। इसीलिए उस्मानियों का यह हमला इतना खतरनाक था कि इसके अंदर उनकी ईंट से ईंट बजा दी गई थी और यहाँ बाज़ंतीनी गिर कर उनकी कमर टूट गई थी। अब आने वाली वीडियो में आपको मज़ीद इससे आगे क्या हुआ था वो बताएंगे और इस जंग के बारे में मज़ीद थोड़ी सी तफसील रहती है जो कि आप इंतहाई ज़्यादा खुश होंगे उससे सुनकर, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दे दें, अल्लाह हाफिज़। उस्मान गाजी की नए सीजन की पहली एपिसोड देखने के लिए बेताब है और यूट्यूब पर हर दफ़ा वो सर्च करते हैं, तो आप सही वीडियो के ऊपर आए हैं। आज की इस वीडियो में अब तक की जो मुस्तनिद मालूमात मिली है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो कि कुरलिश उस्मान के सीजन 4 के मुंतज़िर शायकीन के लिए इंतहाई ज़्यादा मुस्तफीद होने जा रही है। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। कुरलिश उस्मान के सीजन 4 के अंदर मोहम्मद बुज़दाग साहब की तरफ से जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं उनके मुतालिक अगर हम आपको बताते चलें तो 4 अक्टूबर को ट्रेलर रिलीज होने वाला है और 10 अक्टूबर को पहला वॉल्यूम सीजन 4 का यानी 99 वॉल्यूम कुरलिश उस्मान का रिलीज कर दिया जाएगा और इसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस वगैरह हुई हैं जो पहले हम आपको मालूमात दे चुके हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ठोस मालूमात हम आपको देने वाले हैं जो कि दरअसल ये है कि उस्मान साहब सीजन 4 में अपने सिपाहियों के साथ एक बेहतरीन रियासत का क़याम करके उसके अंदर रह रहे होंगे। उस्मान साहब के खिलाफ बाज़ंतीनी सल्तनत एक बड़ी सल्तनत होगी जो कि उस्मान साहब के लिए खतरे की निशानी बनकर उनके सर के ऊपर अड़ रही होगी। यहाँ इसी दौरान उनकी दूसरी जानिब मंगोल होंगे जो कि अब सोने के लिए काम कर रहे थे और बिल्कुल जिस तरीके से सीजन 3 में हमने कैटालॉन्स को देखा कि वो सोने के लिए किस हद तक गिर गए थे, बिल्कुल उसी तरह मंगोल अब सीजन 4 के अंदर टूटे हुए होंगे, ये बिखरे हुए होंगे। इनका अपना कोई सरदार नहीं होगा, कोई रहनुमा नहीं होगा। तख्त की जंग से मंगोलों का बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये बात तुर्कों को इंतहाई ज्यादा फायदा पहुंचाएगी और इसी फायदे की बदौलत वो अपनी एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत को खड़ा कर पाएंगे। इस रियासत को पूरी तरह से बनाने के बाद उस्मान गाजी बाज़ंतीनियों की सरहद के अंदर दाखिल होने का इरादा करेंगे। सीजन 4 की पहली एपिसोड में यही दिखाया जाएगा
کہ عثمان صاحب کے خلاف بازنطینیوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے اور وہ عثمان صاحب کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لشکر کس نے بھیجا؟ اس لشکر کے اندر کون کون تھا؟ اور عثمان صاحب اس لشکر کا سامنا بذات خود کیوں کر رہے تھے، حالانکہ وہ اب سلطان ہیں؟ وہ اپنے سپاہیوں یا کمانڈران کو بھی تو بھیج سکتے تھے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ سیزن 4 کے اندر عثمان صاحب کو اس طریقے سے پیش کیا جائے گا کہ عثمان صاحب نے اپنی ریاست کو قیام کیے ہوئے کافی عرصہ گزار لیا ہے۔ اب عثمان صاحب کسی سے نہیں ڈرتے، جو کہ پہلے بھی عثمان صاحب نہیں ڈرتے تھے۔ عثمان صاحب اب منگولوں کی طرح ہی بازنطینیوں کو بھی ٹریٹ کرنے لگیں گے۔ یعنی اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عثمان صاحب کا رعب و دبدبہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہوگا اور عثمان صاحب بازنطینیوں کو اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھیں گے، جس کی وجہ سے بازنطینی انتہائی زیادہ غصے میں آ چکے ہوں گے۔ عثمان کی بار بار بغاوتوں کی وجہ سے اور عثمان کی حکمت عملی کی وجہ سے بازنطینی عثمان کی طرف سے پوری طرح سے بدظن ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ عثمان کے خلاف کھڑا ہونے کا خطرہ مول لیں گے۔ اور یہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، یہ ان کے لیے ایک عام سی بات تھی، کیونکہ وہ لوگ سرحد کے ایک سردار کے خلاف کھڑے ہو رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکھلین ملک ابراہیم احمد مرحوم ملک ابراہیم احمد جو جناح کالج مانسہرہ کے ایک ہونہار طالب علم تھے، 28 جون 2017 کو ویلیہ کے قریب ایک خونی آبشار میں ڈوب گئے۔ ملک ابراہیم احمد بوائز کیمپس میں FSC سال اول کے طالب علم تھے۔ ان کا فائنل نمبر 1891 تھا۔ وہ کلاس سسٹم 6 ادارے میں زیر تعلیم تھے۔ اس سے قبل وہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد مانسہرہ کیمپ سے منسلک رہے۔ ابتدائی تعلیم کو سار چلڈرن اکیڈمی مانسہرہ سے حاصل کی۔ ان کا آبائی گاؤں ضلع مانسہرہ کا مردم خیز علاقہ منگلور ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اور ڈاکٹر ممتاز منگلوری جیسے نامور شخصیات کا تعلق بھی اس علاقے سے ہے۔ ان کے والد عرصہ دراز سے مانسہرہ کے محلہ ڈب نمبر 1 میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ ایک پڑھا لکھا اور باوقار خاندان ہے۔ ابراہیم کی والدہ ایک سرکاری اسکول میں استانی ہے، جبکہ ان کے والد محترم عرصہ دراز سے کاروبار کے سلسلہ میں شمالی افریقہ میں مقیم ہیں۔ ابراہیم خاموش طبع، ملنسار اور جذبوں سے بھرپور شخصیت کے حامل تھے۔ اس ادارے میں ان کے گزارے ہوئے 3 سال ان کے اساتذہ اور دوستوں کے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ ملک ابراہیم جون 2017 کو عید کی چھٹیوں میں اپنے ننیال کے گھر حویلیاں گئے ہوئے تھے۔ ایک دن وہ اپنے چند کزن اور دوستوں کے ہمراہ سجی کوٹ حویلیہ میں سیر و تفریح اور نہانے کی غرض سے ایک آبشار پر گئے۔ ان کے کزن اور ساتھیوں نے انہیں وہاں نہانے سے منع کیا، کیونکہ اس سے قبل کئی لوگ یہاں آتے ہوئے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لیکن ابراہیم نے کسی کی بات پر دھیان نہ دیا اور نہانے کے لیے گہری جھیل میں اتر گئے۔ ان کی زندگی کا یہی اختتام ہو گیا۔ جناح کالج میں ملک ابراہیم اور ایک اور جوان سابق طالب علم عمر فرید کی یاد میں ایک تہذیبی ریفرنس 14 اپریل 2018 میں منعقد کیا گیا، جس میں دونوں طلباء کے غمزدہ خاندان کے افراد، رشتہ داروں اور اساتذہ، انتظامیہ اور طالب علم ساتھیوں نے شرکت کی۔ ملک ابراہیم کے کلاس فیلو نے ان کی زندگی ملٹی میڈیا پریزنٹیشن تیار کی تھی۔ وہ جب پیش کی گئی تو ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ پر رکت طاری ہو گئی۔ گارڈن کالج مانسہرہ کے پرنسپل محمد منیر صاحب بھی اس تقریب میں شریک ہوئے اور دونوں جوان مرد طلباء کے لیے اپنے جذبات کا اظہار اپنی تحریری کردہ نظموں کی شکل میں کیا اور پھر ان کی کاپیوں ان کے لواحقین میں بھی تقسیم کی۔ تعزیتی ریفرنس کے اختتام پر ڈائریکٹر جناح کالج فیاض احمد صاحب نے
دونوں طلباء کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی ناگہانی موت پر انتہائی رنج اور غم دکھ کا اظہار کیا اور ان کے والدین عزیز و اقارب اور دوستوں سے صبر اور استقامت کی استدعا کی۔ تقریب کے آخر میں ان دونوں طلباء کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ یادداشت بخیر، ہم نے انٹر پاس کیا، تمہارا اگلا مرحلہ کسی اچھے ادارے میں داخلہ لینا تھا۔ ہمارے جذبات، خواہشات، احساسات اپنے عروج پر تھے۔ نئی منزل کی تلاش و جستجو میں ہم نے ہزارہ یونیورسٹی کا رخ کیا اور وہاں سے پراسپیکٹس لے کر فارم جمع کیے اور ٹیسٹ کی تاریخ کا انتظار کرنے لگے۔ ٹیسٹ والے دن اپنے مقررہ وقت پر یونیورسٹی پہنچے تو ہمارے ہاتھ میں ٹیسٹ شیٹ تھما دی گئی۔ ٹیسٹ شیٹ کو دیکھ کر میرا سر گھوم گیا کیونکہ میں نے کامرس پڑھی تھی تو توقع یہ تھی کہ BBA کا ٹیسٹ ہے اور زیادہ تر سوالات کامرس سے آئیں گے، لیکن ہمارے توقع کے برعکس زیادہ تر سوالات سائنس کے مضامین سے اٹھائے ہوئے تھے۔ خیر، ہمیں جو کچھ آتا تھا لکھا اور مزید فرشتوں اور جنات کی مدد کا انتظار کرنے لگے، لیکن ابھی چند منٹ ہی بیٹھے تھے کہ ایگزامینر کو ہماری نیت پر شک گزرا اور انہوں نے ہم سے پیپر لے لیا اور ہم نے اپنے گھر کی راہ لی۔ یہی لمحہ میری زندگی کا نقطۂ تغیر تھا۔ اسی دن جناح کالج کے قریب سے گزرتے ہوئے ہمارے قدم رک گئے اور تھکے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچا تو ہماری باز پرس ہوئی کہ کیسے آنا ہوا ہے، تو میں نے اپنی رودات سنا دی کہ داخلہ لینا ہے۔ پیغام کالج کے پرنسپل تک پہنچا دیا گیا اور تھوڑی دیر انتظار کے بعد ہمیں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اندر آنے کی اجازت لی، سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ میرے مقابل ایک انتہائی باوقار شخصیت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ شخصیت جناب زمین مراد صاحب تھے، اللہ نے درازی عمر عطا فرمائے۔ ایسے کم گو لیکن صاف گو شخصیت سے میرا پہلا تعارف تھا، اور ایک محاورہ ہے کہ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو، تو ضمیر صاحب اس محاورے کی کسوٹی پر پورا اترتے ہیں۔ ان کا مجھ سے پہلا سوال کچھ توقع کے بعد کیسے آنا ہوا، تو میں نے کہا کہ BCom میں داخلہ لینا ہے۔ دوسرا سوال BCom مشکل ہوتا ہے، لوگ کر لو گے، تو میں نے بھی کچھ توقع کے بعد کہا اپنی پوری کوشش کروں گا، تو میرے ہاتھ میں اسی دن ٹیسٹ شیٹ تھما دی گئی۔ کامرس نصاب سے متعلقہ سوالات تھے، کچھ وقت کچھ دقت ہوئی لیکن ٹیسٹ دے دیا۔ ہمیں رزلٹ کی تاریخ کا بتایا گیا، رزلٹ والے دن گئے تو ٹیسٹ پاس تھا۔ یوں ہمیں جناح کالج میں داخلہ مل گیا اور تدریسی دنیا میں ایک نئی شروعات کا آغاز ہوا۔ پہلے دن جب کالج میں پہنچے تو ہمیں بیٹھنے کے لیے ایک خالی کرسی ملی تو ہم نے اس کا اپنا احساسہ سمجھ اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہمارے سامنے ایک چھوٹے قد کا گھنی مونچھوں والا آدمی نمودار ہوا اور ہمیں کرسی پر بیٹھا دیکھ کر اس نے حیرانی ظاہر کی اور یکدم اٹھ جانے کو کہا۔ کلاس میں پہلا دن اور اسی طرح کی ناموافق صورتحال، مجھے یہ سب کچھ بہت ناگوار گزرا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، دیکھیں یہ باتیں سکول کی حد تک تو ٹھیک ہیں کہ یہ میری کرسی اور وہ تمہاری، لیکن اس لیول پر آ کر یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی کہ کرسیاں کسی کا ساتھ نہیں دیتی، لیکن وہ تھے کہ مان ہی نہیں رہے تھے اور نوبت ہاتھ پائی تک آ گئی۔ چونکہ میرے اسکولوں ساری سرکاری اسکولوں میں ہوئی تھی، اس لیے ہاتھ پائی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایک لمبی چوڑی تقریر کے بعد میں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھنے لگے تو میں نے پیچھے سے کرسی کھینچ لی اور دھڑم سے نیچے فرش پر گر گئے اور میں نے انہیں دبوچ لیا۔ خیر، اسی اثناء میں دیگر کلاس فیلو بھی ہمارے درمیان آئے اور بیچ بچاؤ ہو گیا اور راضی نامے کی تیاری شروع ہو گئی۔ پرانے گروہ نے ہمارے ساتھ اتحاد کیا اور یکجہتی کے ساتھ رہنے کا وعدہ لیا۔ یہی گفت و شنید جاری تھی کیونکہ وہ شخص اٹھے اور وہ پرنسپل آفس کی طرف روانہ ہوئے اور ہم نے بانپ لیا کہ معاملہ اب گمبھیر ہو، صورتحال پکڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ پہلی دن کالج سے نکال دی جائے، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھے اور انہیں پکڑ لیا۔ دیکھیں
بھائی جان میرے آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا، آپ اسے بھول جائیں، اس طرح کا کوئی بھی واقعہ اس کے بعد نہیں ہوگا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ساتھ 2-3 لڑکوں کو بھی اس گفت و شنید میں شامل کیا اور اعتماد میں لیا کہ آپ اس مسئلے کی کوئی نہ کوئی سبیل نکالیں۔ المختصر بھائیوں کے تعاون سے مسئلہ حل ہوا تو ہم نے شکر کی سانس لی اور مستقبل کے بارے میں سوچنے لگے۔ جب باقاعدہ کلاسیں شروع ہوئیں اور 3-4 دن کالج میں آنے اور جانے کا سلسلہ چل پڑا تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے ادھر داخلہ لے کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ کالج کا گیٹ پورے 8 بجے بند ہو جاتا، گیٹ سے گزرنے کے بعد آگے ایک اور سوالات تھے، کچھ دقت ہوئی لیکن ٹیسٹ دے دیا۔ میرے رزلٹ کی تاریخ کا بتایا گیا، رزلٹ والے دن کے گئے تو ٹیسٹ پاس تھا، یوں ہمیں جناح کالج میں داخلہ مل گیا اور تدریسی دنیا میں ایک نئی شروعات کا آغاز ہوا۔ پہلے دن جب کالج میں پہنچے تو ہمیں بیٹھنے کے لیے ایک خالی کرسی ملی تو ہم نے اس کا اپنا احساسہ سمجھ اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہمارے سامنے ایک چھوٹے قد کا گھنی مونچھوں والا آدمی نمودار ہوا اور ہمیں کرسی پر بیٹھا دیکھ کر اس نے حیرانی ظاہر کی اور یکدم اٹھ جانے کو کہا۔ کلاس میں پہلا دن اور اسی طرح کی ناموافق صورتحال مجھے یہ سب کچھ بہت ناگوار گزرا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، دیکھیں یہ باتیں سکول کی حد تک تو ٹھیک ہیں کہ یہ میری کرسی اور وہ تمہاری، لیکن اس لیول پر آ کر یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی کہ کرسیاں کسی کا ساتھ نہیں دیتی، لیکن وہ تھے کہ مان ہی نہیں رہے تھے اور نوبت ہاتھ پائی تک آ گئی۔ چونکہ میرے اسکولوں ساری سرکاری اسکولوں میں ہوئی تھی، اس لیے ہاتھ پائی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایک لمبی چوڑی تقریر کے بعد میں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھنے لگے تو میں نے پیچھے سے کرسی کھینچ لی اور دھڑم سے نیچے فرش پر گر گئے اور میں نے انہیں دبوچ لیا۔ خیر اسی اثناء میں دیگر کلاس فیلو بھی ہمارے درمیان آئے اور بیچ بچاؤ ہو گیا اور راضی نامے کی تیاری شروع ہو گئی۔ پرانے گروہ نے ہمارے ساتھ اتحاد کیا اور یکجہتی کے ساتھ رہنے کا وعدہ لیا۔ یہی گفت و شنید جاری تھی کیونکہ وہ شخص اٹھے اور وہ پرنسپل آفس کی طرف روانہ ہوئے اور ہم نے بھانپ لیا کہ معاملہ اب گمبھیر ہو، صورتحال پکڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ پہلی دن کالج سے نکال دی جائے، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھے اور انہیں پکڑ لیا۔ دیکھیں بھائی جان میرے آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا، آپ اسے بھول جائیں، اس طرح کا کوئی بھی واقعہ اس کے بعد نہیں ہوگا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ساتھ 2-3 لڑکوں کو بھی اس گفت و شنید میں شامل کیا اور اعتماد میں لیا کہ آپ اس مسئلے کی کوئی نہ کوئی سبیل نکالیں۔ المختصر بھائیوں کے تعاون سے مسئلہ حل ہوا تو ہم نے شکر کی سانس لی اور مستقبل کے بارے میں سوچنے لگے۔ جب باقاعدہ کلاسیں شروع ہوئیں اور 3-4 دن کالج میں آنے اور جانے کا سلسلہ چل پڑا تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے ادھر داخلہ لے کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ کالج کا گیٹ پورے 8 بجے بند ہو جاتا، گیٹ سے گزرنے کے بعد آگے ایک فوج کھڑی ہوتی اور جو ہماری تلاشی لینے پر مامور تھی۔ اس فوج پر کو پریکٹیکل بورڈ کہتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پر غصہ آیا کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو پھنسوا دیا، ہم تو تھے آزاد امیدوار، ادنیٰ سے میٹرک۔ آگے ایک فوج کھڑی ہوتی اور جو ہماری تلاشی لینے پر مامور تھی۔ اس فوج کو پریکٹیکل بورڈ کہتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پر غصہ آیا کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو پھنسوا دیا، ہم تو تھے آزاد امیدوار، ادنیٰ سے میٹرک تک سرکاری اسکول میں پڑھا۔ وقت کی پابندی وہاں پر بھی تھی لیکن جسمانی سزا کی حد تک، لیکن یہاں پر جسمانی سزا کے ساتھ ساتھ مالی سزا بھی جرمانے کی صورت میں دی جاتی۔ پرائمری میں شروع کے کچھ سالوں میں دیر سے آنے کی وجہ سے سزا دی جاتی، لیکن بعد میں ہماری اس خامی کی وجہ سے ہمیں اسپیشل پروٹوکول ملتا، لیٹ آنے پر سب کو سزائیں ملتی اور ہمیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا کہ یہ تو سزا کے لیٹ اور ناقابل اصلاح ہے، انہیں چھوڑ دو، اور ہم بغیر سزا کے کلاس میں جا کر بیٹھ جاتے اور سب سے کہتے دیکھیں آپ وقت پر اسکول آیا کریں تاکہ سزا سے بچ جائیں، ہم نے وقت پر نہ آنے پر بہت بڑی محنت کی ہے اور کئی سال سزا پائی ہے،
اور یہ ہماری محنت کا صلہ ہی ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی صورتحال سکول نمبر 1 میں بھی رہی۔ ایک دن اسی طرح ہوا کہ سکول کے گیٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کھلا تھا اور ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہم نے جھٹ سے دوڑ لگائی اور کلاس کی طرف بھاگے اور دیکھا کہ کلاس کا دروازہ بند تھا، تو ہم نے اسے تھوڑا سا دھکا دی اور دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلنے کے بعد جس طرح دروازے پہلے سے بند تھا، ہم نے اسی طرح بند کیا اور جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ لیکن یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ امید کے برعکس کلاس بالکل خاموش تھی۔ ہم کلاس میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک بھاری آواز آئی، کدھر آئے ہو؟ ہم نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ہمارے استاد محترم تھے۔ ہم یکدم چونک گئے اور ساتھ ہی کہا کہ سکول کو آنے آئے ہیں۔ کہا یہ کون سا وقت ہے اسکول آنے کا؟ پہلا نہیں، دوسرا نہیں، بلکہ تیسرا پیریڈ بھی ختم ہونے والا ہے۔ تو پہلے یہ دفعہ ہمیں شرمندگی کا احساس ہوا اور اسی لمحے یہ ٹھانی کہ باقی یہ پہلی اور آخری غلطی ہے، آج کے بعد جلدی آنا ہے۔ لیکن دوسری صبح شیطان نے ہمارے ساتھ نہ چھوڑا، ہم پھر لیٹ ہو گئے۔ لیکن دوپہر وہ پہلا پیریڈ تھا، لیکن یہاں پر تو صورتحال ہی اس سب واقعات کے برعکس تھی۔ ٹائم پر آنا، ٹائم پر جانا، کھانا پینا اور سو جانا، ایسی ناگفتگو صورتحال سے ہمیں بڑی کوفت ہوئی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی کو تسلیم کر لیا اور پابندی والے معاملے پر راہ راست پر آ گئے۔ یہاں پر بھی اگر بات ہماری سزا اور جرمانوں تک محدود ہوتی تو شاید کچھ نہ کچھ کر لیتے، لیکن یہاں پر تو گنگا الٹی بہہ رہی تھی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارے روزمرہ معاملات کی ایک جامع رپورٹ ہمارے گھر جاتی، وہ گھر سے ہمارے لیے باعث لعن طعن ہوتی۔ توفیق اسی میں ہی جانے کے وقت کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا جائے اور زندگی کو نئی ڈگر پر ڈالا جائے تو ہم وقت کے پابند ہو گئے۔ اس وقت کی پابندی نے ہماری عملی زندگی میں آسانیاں پیدا کی اور ہم شرمندگی سے دوچار نہیں ہوئے۔ یہاں آ کر ہمیں ایک اور چیز جو بہت عجیب و غریب لگی، وہ تھی صبح کی اسمبلی۔ ہماری خوش قسمتی تھی یا بدبختی کہ اسمبلی نے گریجویشن تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہمارے وہ خواب جو اسکول کے دنوں میں دیکھا کرتے تھے کہ میٹرک کے بعد جب ہم داخلہ لیں گے تو اسمبلی سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن یہ سارے خواب امیدوں کے برعکس یوں سمجھے کہ ہمارا اور صبح کی اسمبلی کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ لیکن یہاں آ کر اسمبلی مختصر مگر جامع تھی۔ پہلے حمد، پھر نعت، اس کے بعد صبح کا پیغام اور آخر میں قومی ترانہ اچھے سے کلمات کے ساتھ۔ ہر دن ایک نیا طالب علم اسمبلی کرواتا، یوں مہینے کے 30 دنوں میں ہر طالب علم مائک کے سامنے جاتا اور اسمبلی کرواتا۔ یہاں کی صبح کی اسمبلی نے طالب علموں کی جو تربیت کی اور جو اعتماد بخش وہ ناقابل فراموش ہے۔ جناح کالج میں اگر کوئی میری پسند کا کام تھا تو وہ ماہانہ بزم ادب کا انعقاد تھا۔ مہینے کے آخر میں بزم کا اعلان کر دیا جاتا اور جو طالب علم حصہ لینا چاہتے انہیں تیاری کروائی جاتی۔ یہ پلیٹ فارم آرے کے لیے تھا اور یوں پورے تعلیم کی سرگرمیوں سے جو اکتاہٹ محسوس ہوتی وہ یکدم رفو چکر ہو جاتی اور بند دماغی آسودگی محسوس کرتا۔ عصر حاضر میں ہمارا نظام تعلیم مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے اور تعلیم منافع بخش کاروبار کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، جہاں صرف اور صرف پروفیشنل تعلیم دے کر پروفیشنل لوگ نکالے جاتے ہیں اور یہ سارا ملک رومنگ سے نکل کر کوچنگ تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اور اس عمل میں صرف پروفیشنل مشینیں تیار کی جا رہی ہیں اور اس سے ہٹ کر انسانی محسوسات، جذبات اور اعلیٰ اخلاقی روایات اور قدروں کو نمایاں کرنے کے لیے تدریسی اداروں میں جو تربیت کی جاتی ہے وہ عملی مفقود ہو گیا ہے۔ ایسے میں جناح کالج جب سے زیادہ تعلیمی نظام میں باہر کی تازہ ہواؤں کے جھونکے کی طرح ہے، جہاں پر نہ صرف نصاب پر توجہ دی جاتی ہے، وہاں ہمیں نصابی سرگرمیوں کے ذریعے معاشرے کو مفید لوگوں کی ایک ناقابل ذکر تعداد دی جاتی ہے
اور یہ اسمبلی ماہانہ بزم ادب اور میگزین بچوں کو میں سوچنے غور و فکر کرنے اور بولنے کی تربیت کرتے ہیں اور اعتماد بخشتے ہیں۔ آپ کسی کی بھی نشست پر خاص دیکھ کر اور مدلل و پر اعتماد گفتگو ہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جناح کالج کی لگائی بنیادی ہے جو گھنے پیڑ کی صورت میں سامنے ہے۔ حکایات سعدی۔ حضرت شیخ سعدی بیان فرماتے ہیں کہ بچپن میں مجھے عبادت کا بہت شوق تھا۔ اپنے والد محترم کے ساتھ ساری رات جا کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک رات والد محترم اور میں اس پر معمول عبادت میں مصروف تھے۔ ہمارے قریبی کچھ لوگ فرش پر پڑے غافل سو رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے، ان سے اتنا بھی نہ ہو سکے کہ اٹھ کر تہجد پڑھ لیں۔ والد محترم نے یہ بات سنی تو فرمایا، بیٹا دوسروں کو کم درجہ خیال کرنے اور ان کی برائی کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سو جاتا۔ غرور انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، وہ اداروں میں سوائے معصیت کچھ بھی نہیں پاتا۔ اگر اللہ بخشیدہ حق ہے تو انسان کو نظر اپنی برائی کے سوا کچھ بھی نہیں آتا۔ وضاحت: حضرت سعدی نے اس حکایت میں غرور پارسائی کی خرابی بیان کی ہے جس سے متعدد لوگ بھی کم ہی بچ جا پاتے ہیں۔ جب ایک شخص خود کو اطاعت میں محصول پاتا ہے، اس کے دل میں غرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کم تر ہیں، تو ایسے لوگ کو فوراً توبہ کرنی چاہیے ورنہ عذاب کو مستحق ہو جاتا ہے، کیونکہ غرور کو مٹانا عبادت کا اولین فرض ہے۔